آئیے اس معلوماتی سفر کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ایک ٹھوس، خاموش چٹان کے اندر کوئی ناقابل یقین صدیوں پرانا راز چھپا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بے جان پہاڑ اپنے سینے میں پوری کی پوری تہذیب کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ واقعی یہ بات ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ آج کے اس خاص جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم مہاراشٹر کے ان عظیم الشان اور پراسرار قدیم غاروں پر بات کریں گے۔ اجنتا اور ایلورا کے یہ غار پتھر جوڑ کر نہیں بلکہ پوری کی پوری چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود یہ اتنے محفوظ ہیں جیسے انہیں بنانے والے بس ابھی اپنی چھینی ہتھوڑی رکھ کر گئے ہوں۔ یہ انسان کے عزم اور فن کی وہ لاجواب داستان ہے جو ہمیں آج بھی حیران کر دیتی ہے۔ باب نمبر 1، پتھروں میں تراشے گئے شاہکار۔ تو بات شروع کرتے ہیں اس اہم نقطے سے کہ مہاراشٹر کے یہ پہاڑ اور غار کوئی قدرتی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو وہ شاہکار ہیں جنہیں بدھ مت کے ماننے والوں نے بے پناہ عقیدت اور محنت سے خود تراشا ہے۔ ان غاروں کے اندر وہاروں اور ستوپاؤں کی جو باریک تفصیل ہے نا، وہ بس دیکھنے کے لائق ہے۔ ان میں مقدس باقیات کو بڑے احترام سے رکھا گیا ہے، اور دیواروں پر مہاتما بدھ کی پچھلی زندگیوں کی کہانیاں ایسے نقش ہیں جیسے کسی نے پتھروں پر رنگوں کا جادو کر دیا ہو۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا مشکل اور صبر آزما کام رہا ہوگا، اور وہ بھی آج سے 2200 سال پہلے، جب جدید مشینوں کا تو نام و نشان تک نہیں تھا۔ باب نمبر 2، اجنتا کی ذہانت۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ غاروں کے اندر تو غپ اندھیرا ہوتا ہے، تو اتنی گہرائی میں جہاں سورج کی روشنی براہ راست نہیں پہنچتی، وہاں اتنے پیچیدہ نقش و نگار کیسے بنائے گئے؟ انہوں نے مشالیں کیوں نہیں استعمال کی؟ اس کا جواب ان کی بے مثال انجینئرنگ میں چھپا ہے۔ اگر وہ مشالیں جلاتے تو ان کا دھواں ان عظیم فن پاروں کو ہمیشہ کے لیے کالا کر دیتا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فولاد کے بڑے بڑے پالش کیے ہوئے آئینوں کا استعمال کیا۔ ان آئینوں کو غار کے دروازے اور اندرونی حصوں میں اس طرح سیٹ کیا گیا کہ سورج کی روشنی ٹکرا کر غار کے اندھیرے حصوں تک پہنچ جائے، اور یوں بغیر کسی دھوئیں کے صرف اور صرف سورج کی روشنی سے ان دیواروں کو جگمگا دیا گیا تاکہ فنکار اپنا جادو دکھا سکیں۔ کیا کمال کا آئیڈیا تھا، ہے نا؟ باب نمبر 3، جنگل میں گم شدہ۔ اتنی زندگی اور اتنی محنت کے باوجود ایک وقت ایسا آیا جب یہ سب کچھ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اس پوری ٹائم لائن کو دیکھنا بہت دلچسپ اور تھوڑا افسوسناک بھی ہے۔ 2200 سال پہلے جب پہلا غار بنا، وہاں سے لے کر 6 صدی عیسوی تک جب آخری غار مکمل ہوا، یہ جگہ رونقوں کا مرکز تھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں تو مشہور چینی سیاح ہیون تسانگ نے بھی یہاں آ کر اس کی خوب تعریف کی تھی۔ لیکن پھر جیسے جیسے اس علاقے میں بدھ مت کا اثر کم ہوا، یہ غار لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گئے۔ کئی صدیوں تک ایک پراسرار خاموشی چھائی رہی۔ جنگل نے ان شاہکاروں کو اپنے اندر چھپا لیا، اور دنیا بھولی گئی کہ یہاں کتنا بڑا خزانہ دفن ہے۔ باب نمبر 4، ایک شاندار اور غیر متوقع دریافت۔ پھر صدیوں بعد ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سال تھا 1819۔ مراٹھوں اور انگریزوں کی لڑائی چل رہی تھی۔ ایک انگریز سپاہی جنگل میں بھٹک گیا، یا شاید چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گھنے درختوں، مٹی اور مکڑی کے جالوں میں چھپے ان دیوا ہیکل غاروں پر پڑی۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجیے، جب اس نے اپنی لالٹین کی مدھم روشنی میں صدیوں سے سوئی ہوئی اس دنیا کو پہلی بار دیکھا ہوگا تو اسے کیسا لگا ہوگا؟ یہ واقعی ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اس دریافت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ جلد ہی بڑے بڑے یورپی مصور ہندوستان پہنچ گئے اور ان دیواروں پر بنی تصویروں کی ہو بہو کاپیاں بنانے لگے۔ اجنتا کی شہرت اتنی تیزی سے پھیلی کہ ان تصویروں کو لندن اور پیرس کی بڑی بڑی نمائشوں میں پیش کیا گیا۔ مغربی دنیا تو یہ دیکھ کر حیرانی رہ گئی کہ صدیوں پہلے ہندوستان کے پہاڑوں میں فن کی اتنی ترقی یافتہ شکل موجود تھی۔ باب نمبر 5، ایلورا کی عظمت۔ اجنتا سے کچھ ہی فاصلے پر ایک اور عجوبہ موجود ہے جو بھرپور توجہ مانگتا ہے۔ یہ ہیں ایلورا کے غار، جو کل ملا کر 34 غاروں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ یہاں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے قدیم فنکاروں نے سخت پتھر کو موم سمجھ کر تراشا ہو۔ اس پوری جگہ کا سب سے حیران انگیز حصہ کیلاش کا مندر ہے، جسے راشٹرکوٹ راجا کرشن نے بنوایا تھا۔ اس کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ اسے نیچے سے اوپر کی طرف نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک پوری چٹان کو اوپر سے نیچے کی طرف تراش کر نکالا گیا ہے نا کمال کی بات؟ کیلاش مندر کے اس عظیم الشان کام کا اندازہ صرف اس ایک ہندسے سے لگایا جا سکتا ہے۔ 2 لاکھ ٹن۔ جی ہاں، اس مندر کو اس کی موجودہ شکل دینے کے لیے ایک ہی چٹان سے 2 لاکھ ٹن پتھر کاٹ کر باہر نکالا گیا تھا۔
ذرا سوچیں، بغیر کسی بارود کے، بغیر کسی جدید مشین کے، صرف شینی اور ہتھوڑی سے اتنا بڑا پہاڑ کاٹ دینا، یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر آج بھی یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ اگرچہ ایلورا کے غار اجنتا کی طرح جنگل میں مکمل طور پر غائب نہیں ہوئے تھے اور لوگ ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے تھے، لیکن وقت کی مار سے یہ بھی نہ بچ سکے۔ صدیوں کے موسموں اور لاپرواہی کی وجہ سے ان کی چمک پھیکی پڑ گئی اور مورتیاں ٹوٹنے لگیں، لیکن خوش قسمتی سے جدید دور میں آثار قدیمہ کے محکمے نے ان گرتی ہوئی دیواروں کو سنبھال لیا۔ انہوں نے اس ورثے کی شان و شوکت واپس لانے کے لیے زبردست کام کیا تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسے دیکھ سکیں۔ ماخذ میں دی گئی ایک بڑی خوبصورت اور گہری لائن ہے، ایک حال پر نہیں زمانہ سدا رہتا۔ یہ جملہ اس حقیقت کو بڑی سادگی سے بیان کرتا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں اور دور کتنے عارضی ہوتے ہیں۔ جو چیز آج عروج پر ہے، کل اسے زوال آنا ہے۔ کبھی یہ غار ہزاروں لوگوں کی عبادتوں سے گونجتے تھے، پھر صدیوں تک ویران رہے، اور آج یہ دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ واقعی وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ تو اس شاندار کہانی کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس وسیع و عریض دنیا میں گھنے جنگلوں اور زمین کے نیچے اور کتنے راز، کتنی فراموش شدہ دنیایں اور کتنے قدیم عجائبات اب بھی خاموشی سے سو رہے ہیں، جو بس اس انتظار میں ہیں کہ کوئی انہیں دریافت کرے۔